بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وسلم. مولاي صل وسلم دائما وابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي لا شفاعته بكل حول من حوار المحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تكن برسول الله نصرته من تلقه الأسد في آجامها تجيمي ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم. یہ صاحب قصید بولا نویں فصل کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شان مبارک میں فرماتے ہیں کہ ومن تکن برسول اللہ نصرته، جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد اور نصرت آئے. ان تلقہ الاسد، اسدن کہتے ہیں شیر کو، لائم کہتے ہیں عربی میں، لائم کو اسدن بولتے ہیں شیر. تو کہتے ہیں اگر اس کو ملاقات ہو جائے، وہ مل جائے شیر سے، اگر وہ شیر سے ملے تو کہتے ہیں تجیمی، وہ جو ہے اس کا تابع ہو جائے. شیر جہاں رہتا ہے جنگلوں کے اندر وہاں مل جائے. آگے اس کے بعد کا شعر یہ ہے ولن ترى من ولي غیر منتصر. وہ ہرگز کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ جو آپ کا دوست بن جائے وہ مدد نہ پائے. اللہ پاک کی طرف سے مدد کرنے والے کون ہیں؟ ولا من عدو غیر منقسم، اور آپ کا دشمن تو نہیں. یہ دو شعر ہیں جس میں پہلے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت آوے تو کٹھن سے کٹھن جو ہے وہ منازل بھی آسان ہو جاتے ہیں. اور دوسرے مصرے میں کہا شعر، تو یہ شعر کے تو حقیقت میں واقعات بھی ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ اپنے قافلے سے، لشکر سے جو ہے وہ الگ ہو گئی. الگ ہونے کا مطلب یہ ہے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے نا کہ بھائی جنگلوں میں قافلہ چلتا ہے اور میں ذرا پیشاب کی حاجت پہ جاتا ہوں، پھر وہ قافلہ چل پڑا اور وہ کدھر گیا، ادھر گیا ادھر گیا تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. کوئی روڈ مین روڈ کھڑا ہے وہاں تو جنگلوں میں چلتے تھے، تو قافلہ کہیں چل گیا، وہ سمجھے کہ ادھر ہی گیا ہوگا تو ادھر چلے، تو 2 میل ادھر آگے نکل گئے تو یہ تو 2 میل ادھر آگے نکل گئے، پھر ادھر ادھر تلاش کیا تو ملے نہیں. ایسا ہوتا ہے. یہ یعنی آپ لوگوں کی طرح تو نہیں ہے. ہم لوگوں کو تو بڑی آسانیاں ہیں، لیکن آسانی کے اندر سخت تکالیف کے اندر ہے. آسانی کا راستہ چک گیا تو وہ ہے نا وہ ایک بھوت ہاتھ میں موبائل، اس سے معلوم آپ کدھر ہے گا فلانی سروس پر ہوں، بس خیر وہ معمول ہو گیا. یا پھر راستے ہی بنے ہوئے ہیں وہ تو ایک. لیکن اس عالم کے اندر ہی وہ لوگ بہت راحت کے اندر تھے. عجیب بات کی تھی، راستوں میں سو جانا، راستوں میں کھا لینا، راستوں کے اندر جو ہے نا. تو قافلے سے وہ الگ ہو گئے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب وہ جو ہے بیچارے ڈھونڈتے لیکن ملا نہیں. تو ایک جگہ پر ایسے جنگل میں چلے گئے تو شیر کا سامنا ہو گیا. تو انہوں نے شیر کو کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابی ہوں. کیا کہا؟ میں حضور کا صحابی ہوں. تو شیر آیا وہاں ان کے پاس کھڑا رہا اور میں حضور کا صحابی ہوں. تو وہ جو ہے یہ جانور جب خوش ہوتا ہے نا تو ہر ایک جانور کی ایک خاصیت ہوتی ہے. خوش ہونا کیسے معلوم ہو؟ بھائی تمہارا اور میرا خوش ہونا ہے ایسے معلوم ہوتا ہے نا. ہنستے ہیں، دانت نکالتے ہیں. جانوروں کو تو بہت برا لگتا ہوگا جب ہم دانت نکالیں کچھ ہم کھا جائیں گے. تو ہر ایک مخلوق کا الگ طریقہ ہے. بعض جانوروں کا یہ طریقہ ہے. اس میں شیر کا جانور یہ شیر، گھوڑا، کتاب الحیوانات کی کتاب ہے، اس میں بڑی عجیب عجیب بات لکھی ہے. تو یہ جانور جب خوش ہوتا ہے تو اپنے کان کو ہلاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کان کو پٹ 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 کرتا ہے. تو ان کے پاس صحابی کے پاس جگہ میں حضور کا صحابی ہوں تو کان ہلانے لگا اپنے. کچھ چھیڑ چھاڑ نہیں کر رہا ہے، بالکل پڑوس میں آ کر. اور یہ جانور خوش ہوتے ہیں پھر پیچھے سے دم بھی ہلاتے ہیں. دم بھی ہلائے تو وہ اپنی دم کو جو ہے، دم جانتے ہو نا ٹیل، وہ اپنی ٹیل کو جو ہے اس صحابی کو مارنے لگے. اس کا معنی یہ ہے کہ آگے چلو. تو صحابی چلنے لگے تو شیر بھی پیچھے چلنے لگا آہستہ.
پھر جب کہیں جانا ہوتا ہے تو وہ شیر مڑ جاتا تھا تو صحابی بھی ان کے پیچھے پیچھے آئے، ایسے نہیں کہ بھاگے، بلکہ صحابی کو تو یقین ہو گیا کہ مجھے لے جا رہا ہے کہیں۔ ایسا کرتے کرتے ان کو ادھر 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 لے جا کر مین راستے پر چھوڑ دیا جہاں لوگوں کے آنے جانے کی جگہ تھی، اور اس کے بعد پھر اس نے جو ہے، اور پھر درمیان میں کتابوں میں آتا ہے کہ یہ بھی کیا کہ وہ درمیان میں جہاں جہاں جا رہا تھا لے کر، تو کچھ فاصلہ تھا راستے پر جانے کے لیے، تو تھوڑی تھوڑی دور جانے کے بعد وہ شیر ان سے جگہ الگ ہوتا تھا اور زور سے داڑ مارتا تھا، اور صحابی کو بھی ڈر لگے نا، کیا مطلب کہ میں شیر ہوں یا ان کو کوئی شیر نہیں ہوں، کوئی دوسرا شیر حملہ نہ کرے، کوئی حملہ نہ کرے، میں ان کا نگہبان ہوں، ہے نا، میں ان کا محافظ ہوں اللہ پاک کی طرف سے، ایسا کرتا تھا۔ پھر راستے پر چھوڑا، اور راستے پر چھوڑنے کے بعد صحابی سمجھ گئے کہ راستہ بتا رہے ہیں، راستے پر ہو گئے وہ صحابی، اور وہ وہیں کھڑا رہا، دیکھتا رہا، جب وہ اجل ہو گئے تب وہ پھر وہاں سے چلنے لگا واپس۔ دیکھا آپ نے؟ تو امن تکون یہ رسول اللہ اس کی نظر کو اس کو جام ہے۔ سوال یہ کہ پیدا ہوتا ہے کہ اس زمانے کے اندر ایسی چیزیں نظر آتی تو ہے لیکن کم ہے، بہت کم، اتنی کم ہے، جب کوئی چیز بہت کم ہوتی ہے تو پھر نظر بھی نہیں آتی ہے۔ کوئی چیز بہت کم، ساری دنیا کے اندر مان لو ایگزامپل کے طور پر کوئی فروٹ ایسا ہو کہ بہت کم مانا کسی ایک ہی علاقے میں پیدا ہوتا ہے ساری دنیا میں سے، تو باہر سپلائی بھی نہیں ہو سکے گا، تو اس کو کیا باہر بھیجیں گے؟ تھوڑا سا وہاں کے لوگ ہی اس کو کھا پی کر اس پتہ بھی نہیں چلے گا یہاں ہوتا ہے۔ تو اس زمانے میں یہ ہو رہا ہے لیکن بہت کم، اتنا کم کہ ہماری نظروں کے سامنے آتا نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں ایسا بہت کثرت سے ہوتا ہے۔ یہ اس وقت کمی کیوں ہو گئی؟ اس وقت کمی اس لیے ہو گئی کہ بھائی آ گئی بات سنیے، جیسے پھل کی میں نے اگزامپل دیا اور مثال لیا کہ وہ پھل کم ہو جاتا ہے، کیوں کہ اس کے اگنے کی زمین نہیں رہی ہے، اس کے اگانے کے بیج نہ رہے، بیج ختم ہو گئے دنیا کے اندر، اس کو اگانے کے لیے جو کوئی مسالہ مادہ، کوئی کھاد سلفیٹ جو ہوتا تھا وہ نہیں بناتے، تو وہ چیز کم ہو گئی ہے، بس ختم ہو گئی، اب دنیا کی مارکیٹ سے چلی گئی۔ یہ چیز بھی دنیا کی مارکیٹ سے، یعنی مسلمانوں کی مارکیٹ سے کیوں چلا گیا؟ حضور کی اس طریقے سے نصرت اللہ پاک کی طرف سے، اس لیے کہ ہمارے اندر وہ بیج ختم ہو گیا۔ وہ بیج کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اتنی اطاعت کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن سنت رسول کے خلاف ایک میل چلنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اور اب بھی اگر جہاں یہ ہے وہاں یہ نصرت معلوم ہوتی ہے، ابھی بھی یہ واقعات ہو رہے ہیں، لیکن کبھی کبھار آتے تو ہیں سامنے، لیکن کیا ہے؟ کبھی کبھار القاع کی طرف جہاں جہاں یہ بیج ہوتے ہیں، پورے اتباع رسول کے اندر ہے یہ، اور اتباع رسول کے اندر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نافرمانی بھی داخل ہو گئی۔ اب ہم لوگ غور کر لیے اپنی زندگی کے اندر کہ صبح سے لے کر شام تک ہم سنت تو کچھ گن لیتے ہیں لیکن نافرمانی وہ گنی نہیں۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے، میں نے ان بات سن رہا تھا، بعض لوگوں کے ساتھ تو پھر بحث بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ٹھیک ہے آپ جو سمجھے کرتے رہو، وہ کہتے ہیں میں گن کر سن ادا کرتا ہوں، مثال کے طور پر دن بھر کے اندر میری 58 سنتیں ادا ہوتی ہیں۔ وہ کیا آپ نے ذہن سے سمجھے کہ بہت ہوگی، لیکن ان کو یہ کہا جائے گا کہ 58 سنتیں تو ادا کرتا ہے، تو دوسری طرف دیکھ نافرمانیاں کتنی ہے اس کو بھی دیکھ لے، ہے نا۔ میں دیکھ رہا تھا بالکل ان کو، وہ کہنے والے جو کہہ رہے تھے کہ کتنی کس طریقے سے بظاہر یعنی نافرمانیاں جو ظاہر میں نظر آتی ہیں، اندر تو اللہ ہی جانتا ہے، اور میں بھی اتنا ہی بڑا گنہگار ہوں، لیکن اصل میں مجھے ان کے جواب دینے کے لیے تو کچھ چاہیے نا۔ تو وہ یہ کیا 58 سننے کو کہتے ہیں، لیکن کہیں ایسا تو نہ ہو کہ 500 نافرمانی کرتے ہیں روزانہ، یہ 58 سننے اس میں کچھ جاتی ہے۔ ارے سن میں آ رہی بات؟ بسم اللہ بول کر کھانا کھائے لیکن حرام کا کھانا کھائے، بسم اللہ والا برکت اللہ کی سنت تو یاد رہی لیکن وہ فرض چک گیا جو حرام کھانا کھا رہا ہے، یہ سب بسم اللہ والا برکت اللہ ایکسپٹ ہی نہیں ہو۔ حرام کا مانا کہ آپ کہیں گے بھائی چلو سور کا گوشت نہ کھاتا ہو، مردار کا گوشت نہ کھاتا ہو، لیکن اپنے بھائی کا مارا ہوا مال کھا رہا ہے جو حرام ہے۔ کوئی جو ہے کسی نے کسی کا ورثہ ہڑپ کر لیا، زندگی بھر اسی مزہ کرتا ہے، باپ مر گیا بھائی نے قبضہ کر لیا، اسی میں سے کھا پی رہا، اب دن بھر میں 2 مرتبہ 4 مرتبہ بولتا ہے بسم اللہ والا برکت اللہ، لیکن ہر مرتبہ تیری چائے، تیرا کوک ہے نا، تیرا ڈرنک، تیرا کھانا، تیری مچھلی، تیری بریانی سب حرام مال سے، جو کسی کے مال سے نہ ہوا۔ بھائی دیکھنا ہے نا، بھائی جو اصلاح یوں ہی ہوگی
یعنی سنت رسول اسلام کی اسلامی مجلس تو اتوار کو ہوتی ہے، لیکن یہ سنت رسول کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے. 58 سنتیں ہیں جن میں 500 نافرمانی تو نہیں کی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک سرخ ہو جاتی تھی جب کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا تھا. صحابہ سے بڑھ کر کوئی سنت پر چلنے والا ہے؟ انبیاء کے بعد صحابہ کا مرتبہ اس دنیا میں سب سے بڑی مخلوق کے اندر بڑے مرتبے والے تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو پیدا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد انبیاء کا مرتبہ، فرشتوں کا مرتبہ. فرشتوں تو خیر انسان میں نہیں ہے، لیکن انبیاء کلام کے بعد مرتبہ کن کا آتا ہے؟ صحابہ سے بڑھ کر اور کوئی نہیں. لیکن اور وہ ایسے صحابہ کہ صبح سے لے کر سوتے تک، سوتے سے لے کر شام تک، تبھی تو وہ شعر ان کو لے جاتا ہے، اتنی سنت پر چلنے والے. لیکن ان سے بھی کوئی چیز دیکھیے کہ میری سنت کے خلاف ہے، اور خاص کر کے ایسی سنت کے خلاف ہو گئی یعنی جو میری تابعداری کے خلاف ہے، تو آنکھیں مبارک کیا ہو جاتی تھی؟ سرخ ہو جاتی تھی. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ تھا مسجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس میں آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں. یہ کچی مسجد تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. امامت تو آپ ہی کرتے تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پوری زندگی بھر امامت آپ نے کی. صرف 15 یا 17 یا کم و بیش اتنی نمازیں اللہ پاک یہاں جانے سے پہلے وہ صدیق کو سپرد کی. اس روایات میں اختلاف ہوتا ہے کہ 15 17 13 بس 2-3 دن پوری زندگی میں پڑھا. ہاں یہ طریقہ تھا، مسلح نہیں چھوڑا. اور ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آخری دم تک، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں کہ شہید ہی مسلح پر ہوئے، نماز پڑھاتے پڑھاتے مسلح نہیں چھوڑا. ہاں تو آج کا دور ہے فیشنیبل ہو گیا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو ہے کیا کہہ رہا تھا، سنت نماز پڑھا گئے. نماز پڑھا کر جب فارغ ہوئے تو قبلے کی دیوار کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف بلغم دیکھا جو کسی نے، اور یہ ڈالنے والے تو کوئی صحابی ہوں گے نا، کفار تو اندر مار نہیں سکتے. صحابی بل سے ایسا ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے اور کچھ زمین کے اوپر سے، کچی زمین ہے تو کچھ پھگرا، ایسا پتھر اٹھایا، ریت اٹھائی اور دیوار کے پاس گئے اور اپنے ہاتھ مبارک سے صاف کیا اس کو خود، اور آنکھیں مبارک سرخ ہو گئی اور کہا یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ مسجد کے اندر خداوند قدوس کی اس مسجد کے اندر ایسی حرکتیں کرتے ہو. آنکھیں سرخ ہو گئی ایک دم، چہرہ مبارک پر جلال آ گیا. یہ کس کے اوپر آیا؟ صحابہ پر آیا. بھائی مشرک تو وہاں تھا نہیں کوئی اندر میں، کوئی کافی صاحب نہیں دیکھا آپ نے. یہ تو ہم لوگ بھی سوچے. میں ایک سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ کیوں نہیں ہو رہی ہے نصرت؟ بھائی کس لیے نہیں ہو رہی ہے ہماری نصرت؟ نصرت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی ضروری ہے. ولن نیچے آگے آتا ہے ولن ترا میں ولی، آپ کا جو دوست بن جائے گا. اور دوست کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ کی پوری فرمانبرداری پر چلے. یعنی یوں کہا جائے کہ کم از کم فرما برداری زیادہ ہو جائے. اور ایسا تو نہیں گناہ بالکل نہ ہو، لیکن وہ کم تو ہو. اور یہ تو 58 سنت گناتا ہے، اور میں کہتا ہوں 150 نافرمانی پڑی ہوئی ہے ایک ایک سے بڑھ کر کے. نہ حق کا مال کھانا، نظر بد کرنا، کسی کا برا چاہنا. طبیعتوں میں ہے نا، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تو ایسا ہوتے تھے کہ اگر دیکھیں نا ہم کو جو دیکھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف دیکھے بھی نہیں. کسی کے کاروبار پر ٹھپ کر دینا، کوئی مالدار ہوا تو جھلنا، ہے نا. یہ تو بڑے بڑے گناہ ہیں، زبردست گناہ. ہم صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں، اس کو گنا. ایک سنت گنا بسم اللہ والا برکت اللہ کو، گھر میں گئے دعا پڑھ کر تو یہ سنت گنا. بھائی 58 سنت وہ کہہ رہے تھے تو گنا تو ہوگا نہیں کچھ نہ کچھ، ہے نا. یہ ہے. لیکن وہ نہ گنا کہ ایک ایک گناہ کے نیچے کتنی کتنی سنتیں دب رہی ہے. بری نظر کرنا نفسانی خواہشات کے ساتھ، جس کا آخری نتیجہ خاتمہ بھی سو کہا ہے تو بنے گی، مرد ہو یا عورت، ہے نا. ناحق دل دکھانے کے اندر بہت ساری بات آ گئی ہے ہر لائن سے. یعنی یہ ظلم ہے. کیا ہے اس کے بارے میں فیصلہ شریعت کا یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے ظالم اور ایک ہوتا ہے مظلوم. اور آپ نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے زندگی بد ڈرنا، جو نہ ڈرا تو میرا دوست تو نہیں ہے نا. مظلوم کی بد دعا سے ایک ہوتا ہے ظالم. ظالم مانے کیا بھائی؟ ظلم کرنے والا. مظلوم جس کے اوپر ظلم کرتا. فرمایا اس کی بد دعا سے ڈرنا. کیوں
کہ یہ جب مظلوم بد دعا نبی کرتا ہے لیکن آٹومیٹک اس کے ذریعے سے اس کی قلب سے ایک آہ نکلتی ہے جس پر اس کا قبضہ نہیں ہے، کسی کا قبضہ نہیں ہے. بھائی اس کی مثال حکیم نبوت نے بڑی اچھی دی ہے کہ کوئی آدمی کسی کو تکلیف دے کر کہتا ہے سوری معاف کرنا، تو ایک سوئی لے لو، سوئی نیڈل، اور وہ کسی کو چبھو یوں اور کہنا سوری معاف کرنا. وہ معاف کر دینے کے بعد بھی اس کے اندر جو جلن ہے وہ چالو رہے گی. کہا بدن کے اندر وہ کہتے میں نے معاف کر دیا، کیا یہ ختم ہو جائے گی؟ یہ نہیں ختم ہوگی. حکیم نبوت کی مثال میں تو فرمایا کہ کوئی کتنا بھی صالح ہو، کتنا بھی نیک ہو، تم جب اس کو ستاؤ گے تو اگر وہ یہ سمجھ کر کے چلو بد دعا اچھی چیز نہیں بھی کرے گا، لیکن اس کا قلب اللہ نے ایسا بنایا کہ جس قلب پر اس کا خود کا قبضہ نہیں ہے، وہاں سے جو آہ چلتی ہے دعا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سے بچتے رہنا. کیوں کہ جب یہ آہ نکلتی ہے تو اس آہ کو نکلنے کے لیے راستے یہاں سے لے کر آسمان تک، دربار الہی تک سب کھلے ہوتے ہیں، بلکہ فرشتے آنند فانند اس کو لینے کے لیے آتے ہیں. بے ترس از آہ مظلوم کہ ہنگام دعا کردن اجابت از در حق میں آئے. سعدی نے اس کا ترجمہ کیا کہ مظلوم کی بد دعا سے در جب یہ آہ نکلتی ہے تو اس کو دینے کے لیے قبولیت سامنے آتی ہے. قبولیت کیا آتی ہے؟ یہ بات اور ہے کہ اللہ تعالیٰ کب پکڑے، کس وقت پکڑے. تو بھائی یہ ہے اللہ کے رسول کے ساتھ دوستی. یہ سوال کا سمجھ، اس سوال کا جواب ہے کہ بعض لوگوں کے اوپر پوشیدہ طور پر ایسی کچھ بات آتی بھی ہے وسوسے کے طور پر، بعض زبان سے ہی بول دیتے ہیں کیا ہو گیا کہ اتنا سارا ہو رہا ہے نصرت. بھائی نصرت کے لیے راستے تو چاہیے نا، نصرت کے لیے راستے تو چاہیے نا. بلکہ اس وقت ہم توبہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں نے اتنی خراب باتیں کی ہے، اتنے گناہ کیے ہیں کہ ہماری وجہ سے یہ سب برائیاں ہو رہی ہیں، اور یہ دن جو ہے ہماری برائیوں کی وجہ سے دیکھنے پڑتے ہیں. یہ اللہ تو ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں ہے امن تکم برسول اللہ نصرہ ان تلقہ الاسد فی اعجام. اور آج بھی ایسے واقعات ہو رہے ہیں اللہ کی نصرت اللہ کے رسول کے طفیل میں، ہے نا. لیکن میں نے وہی کہہ دیا آپ کو پہلے مثال دے کر، وہ کہیں ہے، ہم لوگوں کو خبر ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. کہیں ہم اولیاء کے یہاں کرامات کے طور پہ بھی ہوتا ہے تو کرامت کو کوئی لے گا تھوڑا پھر لے گا. جس کا نام کرامت ہے، جس کا نام ولی ہے، وہ تو خود اس کو دکھائے گا نہیں. دکھائے گا تو کرامت نہیں ہے، وہ تو خود کبھی بھی زندگی پر تھاکے گا، کبھی بھی نہیں دکھائے گا. یہ کسی کو معلوم ہو گیا تو ابھی بلا کر وصیت کر دے گا کہ تمہیں قسم دیتا ہوں ورنہ بد دعا کر دوں گا کہ یہ بات تم کسی کو کہنا نہیں جو تم نے دیکھی ہے. ہاں میری موت کے بعد یہ بات تم کسی کو کہہ سکتے ہو کیونکہ پھر میری دنیا کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور موت کے بعد اس لیے کہ کہو گے کہ اس سے خلق خدا کا فائدہ ہو جائے گا دین پر چلنے میں. لیکن وہاں تک تم تو میرے بھائی جو سمجھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو نا امیدی کی ضرورت نہیں ہے بھائی، کوشش کرو، ہمت کرو، اللہ کے رسول کی دوستی ہمارے اندر آ جائے. سنتوں پر چلتے ہوئے جو بڑی بڑی نافرمانیاں اسے کیا کر دو، ترک کر دو. اللہ تعالیٰ کو